أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. خواتین و حضرات، آج ہماری یہ 15ویں نشست ہے. سیریز کا عنوان ہے ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. آئیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کا آغاز ہم نے کیا تھا ہدایت کے عنوان سے کہ ہدایت کیا چیز ہے اور کیسے قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے. اس کے بعد ہم نے ایک موضوع ڈسکس کیا تھا رب ہمارا، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو کیا ماننے کی دعوت دی گئی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات تو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک یا رب ماننے کو تیار نہیں تھے. تو قرآن مجید کا دعوت کا آغاز ہی سے ہوا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس کے بعد ہم نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بھی جاننے کی کوشش کی کہ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کیا ہے، اور ہمارے کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، وہ کتنا اہم ہے. کہ کوئی شخص جتنا مرضی لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہو، وہ سکھ ہو، وہ یہودی ہو، لیکن جب تک وہ واضح الفاظ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہیں مانتا، تو اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے اسلام اور سیکولرزم پر گفتگو کی تھی کہ ہمیشہ سے ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. تو آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ سیکولرزم ہے. یہ کیا ہے اور یہ کیسے ہمیں اندر سے دماغ کی طرح چاٹ لیتا ہے، اور یہ وائرس جو بھی اسکول گیا ہے اور اس نے مغربی تعلیم حاصل کی ہے، اس کے اندر وائرس جا چکا ہے اور وہ لازماً سیکولرزم سے متاثر ہے. اس کے بعد پھر ہم نے انسان کی حقیقت کو جانا اور پھر یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن مجید اللہ کو ماننے کی دعوت کیسے دیتا ہے. اس کے لیے ہم نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی کچھ آیات پڑھی، سورہ نور کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کیا، اور پھر ہم نے قرآن مجید کے کچھ مقامات کے حوالے سے جانا کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اللہ کو پہچانتے ہیں، اور کس طرح وہ لاجیکلی سمجھتے ہیں کہ آخرت ہونی چاہیے، اور پھر وہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. سورۃ اللیل کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن پر عمل کرنے والے وہ ایمان ان کو نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے جنت تک پہنچنے کی. اور وہ کون کون سے لوگ ہیں، کن کن صفات کے حامل لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان کا حصول مشکل بنا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ خود ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں ایمان کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ بھی کہتا ہے پھر دفع ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کی آگ میں جانا، مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے عملی جو ہدایات تھی قرآن مجید کی، ان کی طرف توجہ کی، اور سب سے پہلے سورہ مومنون کی یعنی 18ویں پارے کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی آیات 19 تا 35 کا مطالعہ کیا. پھر معاشرتی اقدار کیا ہیں اسلامی معاشرے کی، ان کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم نے سورۃ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع کا مطالعہ کیا. اور پھر لاسٹ ٹائم ہم نے گزشتہ ہفتے کو سورۃ تحریم کے حوالے سے آئلی زندگی کی ہدایات کا مطالعہ کیا.
تو ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارا 15واں سبق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں ایک سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، خلوص کے ساتھ توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کیا جب تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور ہٹا دے، تم سے دور لے جائے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے اور انہیں اللہ کی حضور ایک سچی توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل من بنی آدم خطاؤون، آدم کے سب بیٹے خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں. یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ ہو جائے. پرفیکشن یہ نبوت کا خاصہ ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی پرفیکشن بھی ختم ہو گئی. اب کوئی اور انسان اس دنیا میں پرفیکٹ آنے والا نہیں ہے. ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں. لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ وہ شیطان جس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رکھا ہے کہ اگر تو مجھے موقع دے دے قیامت تک کے لیے تو میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں گا کہ ربا جن کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے وہ اس مقام و مرتبے کے اہل نہیں ہے جو تو نے ان کو عطا کر دیا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں، وہ تیرے نائب ہیں، تیرے خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جا تمہیں مہلت دی جاتی ہے. تو اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا فبما اغویتنی، جس کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں لازماً ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر ڈیرا لگاؤں گا، مورچہ بندی کروں گا، اور پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اس کا چیلنج ہے. تو اس کے قدم قدم پر یہ اٹیکس، یہ حملے ہم پر ہوتے رہنے ہیں. ان میں سے ایک حملہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص دین کی طرف ذرا سا آ جائے، وہ ہفتہ بھر 5 نمازیں باجماعت ادا کرے تو شیطان اس کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تیرے جیسا تو کوئی آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، یہ دنیا تیرے بر پہ چل رہی ہے. پرانی بات ہے، میں لاہور تنظیم اسلامی کے ایک اجتماع کے لیے شورا کے اجلاس میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا. میرے والدین حیات تھے اور عسکری 5 میں میرے بڑے بھائی کے ہاں وہ قیام پذیر تھے. تو ظہر عصر کے درمیان وقفہ تھا شورا کے اجلاس کا، تو میں نے چاہا کہ میں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں، والدین کو بھی. تو ایک صاحب جا رہے تھے ادھر، تو میں نے کہا جی مجھے بھی راستے میں اتار دیں کلمہ چوک، میں والدین کو سلام کر رہا ہوں. ان کا جی میں آگے تک چھوڑ دیتا ہوں گھر تک. میں نے کہا جی میں شوگر کا مریض ہوں تو آج صبح واک نہیں ہوئی، میں سفر پہ آ گیا تو میری واک بھی ہو جائے گی. تو میں عسکری 5 میں، وہ لمبی سڑک ہے، اس پر پیدل جا رہا تھا، چونکہ برسات کا مہینہ تھا، اگست کا مہینہ تھا، برسات کا موسم تھا، اور برسات کے موسم میں
دھوپ اور سورج اور سائے آنکھ مچولی کھیلتے رہتے ہیں. یہاں بارش ہو رہی ہوتی ہے، وہاں دھوپ نکلی ہوتی ہے. تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھ پر بادل کا سایہ ہے اور دھوپ میرے آگے آگے چلی جا رہی ہے. بہت لطف آیا. میں کہا کرتا ہوں مجھ پر وہی آنے والی تھی کہ مجھے خیال آیا کوئی چکر ہی نہ ہو، تو میں نے اعوذ باللہ پڑھی. ایک دم مجھ پر دھوپ آ گئی. یہ جو سایہ مجھ پر کیا ہوا تھا یہ شیطان نے کیا ہوا تھا مجھے اس دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہ میں بہت پرفیکٹ اور بڑا پہنچا ہوا انسان ہوں، اللہ کا بڑا فیوریٹ ہوں. تو جب شیطان انسان کو جپھا مار لیتا ہے تو اس کو سب اچھا دکھاتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، یو آر دا ایکسلنٹ ون. لیکن جو ہی ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح تصویر دکھاتا ہے کہ یہ ہو نا تم، اور پھر اس کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں. شیطان جپھا مار لے تو اس کو اپنی نیکیاں یاد نظر آتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے تو انسان کو اپنی اصلی تصویر سامنے آتی ہے، اس کو نظر آتی ہے، تو اس کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں. اب جب گناہ یاد آئیں گے تب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا. اور اگر یہی غلط فہمی ہوگی کہ میں تو بڑا پرفیکٹ ہوں اور میں سارے احکام پورے کر رہا ہوں، کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، تو پھر وہ اگر وہ استغفار کی تسبیح کر بھی رہا ہو تو وہ بھی اس کے تکبر میں اضافہ کرتی ہے کہ میں گناہ تو نہیں کرتا، ویسے پھر بھی میں استغفار کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ توبہ ہے کیا؟ اس لفظ کا تجزیہ کر لیں. تابہ یتوب توبن اور آبا یعوب اوبن، اس کے معنی ہے واپس آنا، لوٹنا. جیسے اردو کے دو الفاظ ہیں، واپس آنا اور لوٹنا، ایک ہی معنی ہے. اس طرح آبا یعوب اوبن اور تابہ یتوب توبن. لوٹنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کے چھوڑ کر کفر کی طرف چلا گیا، یا اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، اور پھر کسی سٹیج پر اسے خیال آیا کہ مجھے اللہ کی بندگی میں واپس آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کرنا چاہیے. اب وہ واپس اللہ کی طرف آیا. یہ کیا ہے؟ یہ بندے کی توبہ ہے. توبو الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو. توبۃ نصوحا، سچی توبہ. علامہ اقبال کا وہ شعر جس کے بعد استاد ذوق نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو اب اصلاح لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شعر آپ کو یاد ہوگا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، شرمندگی، ریمورس، ریگریٹ کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، یہ کیا حرکت میں نے کی ہے، یا یہ طرز عمل کیا اختیار کیا ہے، میں نے اپنے رب کو چھوڑ دیا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. یہ ہے اصل میں توبہ. تو اے ایمان والو، اللہ کی جراب میں توبہ کرو. توبۃ نصوحا، ایک سچی توبہ، یعنی زبانی تسبیح نہیں توبہ کی، سچی توبہ. اور یہی میں آگے جا کے عرض کروں گا، اور یہی توبہ کی اصل بنیاد ہے. انعام کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ آج اب تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور لے جائے، تم سے پرے ہٹا دے. یہ دو طرح سے ہے. ایک تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تمہارے نامہ اعمال میں سے برائیوں کو ڈیلیٹ کر دے، وہاں سے حذف کر دے، صاف کر دے. برائیاں ختم، دور ہو گئی نا. جو جب تک تو میرے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی تھی تو میرے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اور جب میرے نامہ اعمال سے ان کو نکال دیا گیا تب کیا ہے، وہ مجھ سے دور ہو گئی. تو کیا جب تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے. اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں چھڑا دے. تم خاص طور پر وہ برائیاں جن کی انسان کو لت لگ گئی ہو، عادت پڑ گئی ہو، ایڈکشن ہو گئی ہو، ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی برائی، بڑی سے بڑی ایڈکشن، بڑی سے بڑی عادت جو ہے اس کو چھڑوا سکتا ہے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. قرآن مجید میں جا بجا جنت کے تذکرے میں اس ایکسپریشن کا ذکر ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور سورہ صف میں فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ ہمیش کے باغات میں رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے. دیکھیے گھر جو ہے وہ کئی لیول کا ہوتا ہے. اپارٹمنٹ چھوٹا سا، یعنی اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بھی گھر ہے، اور 1 روم اپارٹمنٹ بھی گھر ہے، اور 3 روم اپارٹمنٹ اور 5 روم اپارٹمنٹ بھی گھر ہے، رہنے کی جگہ ہے. لیکن اپارٹمنٹ کے مقابلے میں ایک ہاؤس، پھر اس میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں. اٹیچڈ ہاؤسز بھی ہیں جن کی دیواریں کٹھی ہیں، اور سیمی ڈیٹیچڈ ہاؤسز بھی ہیں، ایک سائڈ سے دیوار اکٹھی ہے، ایک سائڈ سے اسپیس ہے درمیان میں. پھر ڈیٹیچڈ ہاؤسز بھی ہیں کہ چاروں طرف سے وہ گھر کسی اور گھر کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے. پھر ان میں بھی کئی قسم کے گھر ہیں. ایک ہے کہ بس دیوار تو اپنی ہے گھر کی، لیکن دروازہ سامنے گلی میں کھل رہا ہے. ایک یہ ہے کہ سامنے گیٹ لگا ہوا ہو، پھر ایک تھوڑا سا فرنٹ یارڈ ہو، خالی جگہ ہو، پھر آگے عمارت شروع ہو، پیچھے بھی کچھ خالی جگہ ہو، اور سائڈوں پر بھی کچھ خالی جگہ ہو. پھر مینشن ہے، چاروں طرف باغیچے ہیں، درمیان میں رہنے کی جگہ. پھر ان میں بھی بڑے بڑے جو گھر ہیں اور زیادہ، جن کے نیچے لیک بھی ہے، جن کے نیچے سوئمنگ پول بھی ہے. تو یہ سب کیا ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہر شخص تو خواہش تو رکھتا ہے اس کا ایک بڑا سا گھر ہو، ایکڑوں میں پھیلا ہوا گھر ہو، اور اس میں پانی بھی ہو نیچے، اور چاروں طرف گراسی پلاٹس ہوں، سبزہ ہو. لیکن کتنوں کو نصیب ہوتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا جب تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. کب؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن جب اللہ تعالیٰ پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی روشنی، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے ہاتھ دوڑ رہا ہوگا. یہاں بھی ذکر ہے ان دو نوروں کا، ان دو روشنیوں کی بیمز کا، اور سورۃ حدید میں بھی تذکرہ ہے. اور اس میں اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جو سامنے روشنی کی بیم ہے، یہ سامنے جو روشنی کی ایک شعاع ہوگی جو اس کو راستہ دکھائے گی جنت کا، وہ ایمان کی روشنی ہوگی. اور دایاں ہاتھ نیکی کے لیے ایک محاورہ ہے عربی زبان کا، اردو کا بھی ایسا ہی ہے. اور دانا ہاتھ اس کے علاوہ چیریٹی، سخاوت، صدقہ و خیرات دینے کا، اس کے لیے بھی محاورہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، جیسے حدیث میں کہا ہے. تو دائیں ہاتھ کی روشنی وہ نیک اعمال کی روشنی ہوگی، اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہے غریبوں مسکینوں پر، وہ ان کی روشنی ہوگی. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. یہاں بظاہر ایک بڑی عجیب بات جو ہے وہ کہی ہے کہ پیغمبروں کے تذکرے کے ساتھ کہا ہے کہ اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ اللہ ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل فرما. وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ جنہوں نے یہ ویڈیو وغیرہ بنانے کے لیے کہ درس قرآن کی اور دینی موضوعات کی ہمیں آمادہ کیا اور ہمیں ٹرینڈ کیا. ہمارے ساتھی حکیم سعید صاحب کو اس کام کے لیے، حکیم سعید صاحب بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے دعا کریں. ان کا برین کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، بہت دعا کی ضرورت ہے. سارے سننے والے ان کے دعا کریں کہ سارا جو قرآن اکیڈمی سے کام ہو رہا ہے، اس کو انیشیٹ کرنے والے بھی وہی تھے، اور ساری محنت جو ہے وہ
انہی کی ہے جس کی وجہ سے یہ شعبہ پورا جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ جی روشنی ویڈیو بنانے کے لیے جتنی ہو اتنی کم ہے۔ تو قیامت کے دن انبیاء کرام کی بھی خواہش ہوگی کہ اللہ اتمم لنا نورنا، اور عام مسلمانوں کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ اتمم لنا نورنا۔ اگلی بات جو فرمائی واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی شامل حال نہ ہو، یعنی اپنے اعمال کے بل پر نہیں جا سکے گا۔ تو کسی صحابی نے بڑی غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جا میں نے تمہیں بخشا، جاؤ جنت میں۔ وہ کہے گا نہیں اللہ، میں بڑا محنت کر کے آیا ہوں، میں نیک اعمال کر کے آیا ہوں، تو میرا حساب لے، یعنی میں میرٹ پر جنت میں جانا چاہتا ہوں، بخشش کی بنیاد پر نہیں جانا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے نہیں جاؤ۔ وہ بار بار اصرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، اگر اس کا یہی خواہش ہے کہ حساب لیا جائے تو سب سے پہلے اس کی آنکھ کا حساب لاؤ، اور آنکھ کے حساب میں وہ فیل ہو جائے گا۔ اور آنکھ کے حساب سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال یا غلط استعمال، اس کا بھی تو حساب دینا ہے نا۔ یہ آنکھ مجھے اللہ نے دی ہے، اس کی عنایت ہے، تو مجھے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، جبکہ کوئی مرد الا ماشاء اللہ وہ آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا۔ پرانی بات ہے، ایک دفعہ میں ایک آپٹیشین کے پاس اینک بنوانے کے لیے گیا تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ جب آپ ٹنٹڈ گلاس لگا لیں۔ اس نے کہا جب روشنی میں ہوگا تو ڈارک ہو جائے گا، بس لائٹ ہوگا۔ میں نے کہا جب اس میں سے سامنے کھڑے ہوئے آدمی کو میری آنکھیں نظر آئیں گی؟ تو اس نے سوچ کے کہا کہ ہاں آئیں گی۔ میں نے کہا یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک دم میں طرف دیکھنے لگا، وہ جو فریم اس کے ہاتھ میں تھا اس نے رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب سے کہنے ٹھیک ہی ہوگا۔ جب انسان پر یہ اس کو پتا چلے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر اس کے اندر رجحان ہوگا کہ وہ غلط جگہ پر بھی دیکھے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت نہیں دی۔ خاص طور پر ہم وہ لوگ جو دین کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں، ہماری عزت ہمارا بھرم دین کے ساتھ ہے، تو ہمارے لیے یہ بات زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا مطلوب تو ہے، لیکن ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ جہاں میرے سننے والوں میں سے کوئی ہوگا، میں ذرا محتاط ہوں گا کہ وہ یہ نہ کہے کہ لو جی ہمیں کیا کہتا ہے اور کرتا کیا ہے، حالانکہ اصل ڈر تو اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آنکھ کا حساب وہ شاید ہی کوئی مرد ہو جو دے سکے، اور دوسرا آنکھ کا حساب جو ہے وہ اس پہلو سے ہے کہ یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ہم نے کتنا ادا کیا ہے۔ ابھی 6 ماہ پہلے میں واک کرتے ہوئے گر گیا تھا اور یہ انگلی کے ایک حصے کا فریکچر ہو گیا تھا۔ فریکچر ہو بھی گیا ٹھیک، ابھی تک سویلنگ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی، اور نہ انگلی یہ پوری سیدھی ہوتی ہے اور نہ یہ پوری فولڈ ہوتی ہے، اور احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بوتل کا ڈھکنا نہیں کھول سکتا، موٹر سائیکل کے وہ ٹینک کا ڈھکن کھولنے کے لیے وہ جب تک یہ انگلی جو ہے وہ ساتھ پوری فورس نہ لگے اس کا کھولنا بڑا مشکل ہے۔ اور بہت سے کام ہیں جو میں اس کے بغیر نہیں کر سکتا، اور کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ انگلی بھی اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اب تک حساب دینا ہے نا، ہم میں سے کون ہوگا جو یہ حساب دے گا؟ تو اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ فرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کا تذکرہ ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اور رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں۔
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے اکھڑ لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام کہتے ہیں، قالوا سلاما، اور وہ اپنی راتیں اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے بسر کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ ان عذابہا کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب بہت بڑی پینلٹی ہے، بہت بڑا تاوان ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، یقیناً وہ بری جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل قیام کرنے کے لیے بھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ بین راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی جان کو، کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور نہ ہی وہ برائی کا ارتکاب، نہ ہی وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سورۃ فرقان چونکہ مکی سورت ہے اور مکی زندگی کے سب سے بڑے 3 گناہ یہی ہیں، یعنی کبیرہ گناہ کہتے ہیں بڑے گناہ کو، جس کی جمع کبائر آتی ہے، بڑے بڑے گناہ، اور یہ اکبر الکبائر ہے مکی زندگی کے، یعنی کبائر میں سے بھی سب سے بڑے گناہ، شرک کرنا اور کسی کو ناحق قتل کرنا، اور تیسرا بدکاری کرنا۔ قتل کے صرف 4 حق ہیں۔ کسی جنگ کے اندر کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے، لڑنے والے کافر کو، حربی کافر کو، اور پھر قتل کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ شادی شدہ مرد یا عورت وہ زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں پتھر مار مار کر قتل کیا جا سکتا ہے، اور مرتد جو اسلام میں آنے کے بعد پھر جائے اسلام سے تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسی حرکت کرے گا، یلقا اثاما، اس کو اس کا گناہ ضرور پہنچے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں توہین کے ساتھ، ذلت کے ساتھ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ قیامت کے عذاب سے پہلے بھی اس کے لیے سزا ہے، دنیا میں بھی سزا ہے کہ اس کا ضمیر اس کو مسلسل کاٹتا رہتا ہے اندر سے، اس کو ایک شرمندگی ہوتی ہے، اوپر سے جتنا مرضی اس نے اپنے اوپر خول چڑھایا ہوا ہو، لیکن اندر سے وہ بجھا ہوا شخص ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے۔ اور پھر عذاب قبر بھی ہے، اور وہ دگنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس کے بعد ایکسیپشن آ رہی ہے، الا من تابا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، وآمن، اور ایمان لے آئیں، وعمل عملا صالحا، اور پھر بالفعل نیک عمل کریں۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ توبہ، واپس آنا۔ یعنی سب سے اہم بات کیا ہے کہ انسان کے دل میں شرمندگی ہونی چاہیے، انفعال ہونا چاہیے۔ اوہو، یہ میں کیا کر بیٹھا، میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یہ میں کیا کر بیٹھا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا، یہ میں کیا کر بیٹھا، میں نے بغاوت کی دین کے ساتھ، یہ میں نے انسانیت پر ظلم کیا، یہ میں نے فلاں پر زیادتی کی، یہ میں نے فلاں کو گالی دی۔ یعنی سب سے پہلے توبہ، یعنی انسان کے دل میں شرمندگی، خجالت، انفعالی کیفیت ہو انسان کی، اور پھر وآمنا، اور اگر وہ کفر میں تھا تو ایمان لے آئے، اور اگر پہلے سے مسلمان تھا تو وہ جو ایمان اس کے دل سے نکل گیا تھا اس کو واپس اپنے دل میں لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر اس گناہ پر اصرار کرے، تسلسل اختیار کرے، تو پھر اس کا دل یوں بند ہو جاتا ہے۔ آپ نے مٹھی بند کر کے بتایا کہ ایسے بند ہو جاتا ہے۔
یہ ہم سورۃ نور کے 5ویں رکوع میں پڑھ چکے ہیں. ایک صاف دل ہوتا ہے اور ایک انتہائی سیاہ دل ہوتا ہے. تو جو سیاہ دل ہے وہ بند مٹھی والا دل ہے، تو اس کو صاف کرے، دھوئے، ایمان کو واپس اپنے دل میں لے آئے. اور نیک عمل کو بالفعل اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ بھی توبہ کی شرائط میں سے. اور ایک چوتھی شرط وہ حقوق انسانی کے سلسلے میں ہے کہ اگر کسی شخص پر زیادتی کی ہے اور اس کی تلافی ممکن ہے، ایک تو ہے نا جس پر زیادتی کی تھی وہ مر گیا، یا جو اس کا مال چھینا تھا اب آپ کے پاس بھی وہ مال نہیں ہے کہ آپ اس کو واپس کر سکیں، لیکن اگر ممکن ہے تو اس کو واپس کرنا، اس سے معافی مانگنا، یہ حقوق العباد کے سلسلے میں ایک شرط لازم ہے. فرمایا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. ایک تو یہ اخروی اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان کی بدعمالیاں، ان کے غلط اعمال ان کو ڈیلیٹ کر دے گا ان کے نامہ اعمال میں سے، بلکہ ان کی جگہ پر نیکیاں لکھ دے گا. کیا مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی دو کام، گناہوں کی معافی، گناہوں کا وہاں سے صاف کرنا، اور ان کی جگہ پر نیکیوں کا لکھنا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. اور اس کا معاملہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، خاص طور پر وہ برائیاں جن کی انسان کو لت لگ جائے اور وہ انسان کی شخصیت اور جذبات کا حصہ بن جائیں اور انسان ان کو چھوڑ نہ سکے. کتنے لوگ ہیں سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے. شراب نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے. بدکاری کی لت لگ جاتی ہے، چھوڑ نہیں سکتے. اور بہت سی برائیاں ہیں جن میں انسان ملوث ہوتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا. تو 3 شرائط یہاں پر بیان کی گئی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے بھی ان کو نیکیوں سے بدلے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نمبر 1 وہ برائیاں چھڑا دے گا، اور پھر ان کا اظہار نیکیوں سے ہوگا. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور ہر شخص اپنی کمپنی سے، اپنی مجلس سے پہچانا جاتا ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا وحی سے پہلے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدکاری نہیں کی تو حضرت ابوبکر نے بھی کبھی بدکاری نہیں کی. اور ان میں حضرت عثمان بھی اسی ڈگر کے ہیں، حضرت سعید ابن زید اور چند صحابہ جو ہیں صدیقین جو ہیں وہ اسی نیچر کے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریڈیشن کی ہے، ان میں سب سے اونچے حضرت ابوبکر ہیں، پھر دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ وہ 5-6 سال کے بعد ایمان لائے ہیں، لیکن وہ اتنا آگے کیسے چلے گئے کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 مقامات گنے ہیں کہ جن میں قرآن مجید کی آیات یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی حضرت عمر کی رائے کی تائید میں نازل ہوئی. مثال کے طور پر غزوہ بدر کے قیدی 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک دل نرم دل انسان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح. تو آپ نے مشورہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے اپنے بھائی بند ہیں، تھوڑا بہت تاوان لے کر جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بچوں کو تعلیم دلا کر ہمیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن حضرت عمر نے اس کی بالکل برعکس رائے دی.
حضرت عمر نے عرض کی اللہ کے رسول یہ ہمارے اپنے ہی تھے، لیکن اب ہماری جو لڑائی ہوئی ہے یہ اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہوئی ہے، اب یہ ہمارے اپنے نہیں رہے، لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نرم دل انسان، اور انہیں بھی کفر کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور برائی کی وادی میں کبھی وہ گئے ہی نہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر کا تجربہ تھا، انہیں اندازہ تھا کہ کفر کتنا برا ہوتا ہے، کفر اسلام کے لیے کتنی دشمنی رکھتا ہے، لہذا انہوں نے بڑا سخت مشورہ دیا۔ اب جیسے حضرت ابوبکر کبھی برائی کی وادی میں نہیں گئے تھے، کبھی کفر کر کے نہیں دیکھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا تھا، لہذا آپ نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند کیا اور اس پر عمل کیا۔ لیکن پھر سورہ انفال میں وہ سخت آیت بھی نازل ہوئی کہ جس پر آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ فرماتا، مہربانی نہ فرماتا، تو سوائے عمر کے اور ایک اور صحابی جنہوں نے وہ رائے دی تھی کہ سوا ہم سب ہلاک ہو جاتے۔ جب فرمایا گیا کہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کے ہاتھ میں قیدی لگے اور وہ زمین کو رنگین کیے بغیر انہیں چھوڑ دے۔ اب سوال یہ ہے نا کہ حضرت ابوبکر کا مقام بہت اونچا ہے حضرت عمر سے، لیکن یہ مقام ہو، اسی طرح شراب اور جوئے کے بارے میں حضرت عمر آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کچھ اسلام کے ساتھ کچھ مناسبت رکھتے ہوئے برتنے والے اعمال نہیں لگتے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ جو سورہ بقرہ میں یسألونک عن الخمر والمیسر، کیا آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اسی طرح ہم گھنٹوں تقریریں کر سکتے ہیں شراب اور جوئے کے خلاف، وہ جیسے وہ سکول کے زمانے میں پرائمری میں اگر حساب کے سوال کا جواب معلوم ہو جائے تو انسان ادھر ادھر سے حل کر ہی لیتا تھا، تو چونکہ جواب میں معلوم ہے کہ اسلام نے ان کو حرام کر دیا تو ہم اس پر گھنٹوں تقریریں کر لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر کا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی گھر والیوں کا حاجت کے لیے باہر جانا کو ٹھیک نہیں لگتا، تو پردے کے احکام آ گئے، شراب اور جوئے کی حرمت کے احکام آ گئے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ حضرت عمر پر کیسے وارد ہوئیں؟ ان کے تجربے کی بنیاد پر۔ کیا ہوا؟ وہ سچے دل سے ایمان لائے، اپنے کیے پر نادم ہوئے، توبہ کی، ایمان لائے اور نیکی کے راستے کو اختیار کیا، تو فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ واللہ اعلم۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی بھی توبہ کرے اور نیک عمل کو اختیار کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یہی وہ شخص ہے کہ جو واقعتاً اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ یہ جو صرف تسبیح کرتا رہتا ہے میری توبہ میری توبہ میری توبہ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، لیکن وہ برائی کو چھوڑتا نہیں بالفعل، نیک عمل کو اختیار نہیں کرتا بالفعل، تو وہ تائب شخص نہیں ہے۔ ہاں یہ وضاحت البتہ اس میں ضرور ہے کہ یہ سمجھنا کہ انسان توبہ کر کے ساری عمر اس کو آنر کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، یہ تقریباً محالات میں سے ہے۔ انسان سے برائیاں ہوتی رہتی ہیں، میں توبہ کرتا ہوں لیکن پھر اگلے ہی لمحے، اگلے ہی روز میں وہ توبہ توڑ بیٹھتا ہوں، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے، لیکن توبہ کرتے ہوئے انسان کا ذہن نہ ہو کہ بس میں ابھی توبہ کرتا ہوں، شام کو پھر کروں گا، آج توبہ کرتا ہوں کل میں یہی حرکت دہراؤں گا، پھر توبہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے وہ ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو سورۃ طٰہٰ کی بڑی خوبصورت آیت کہ جس میں فرمایا گیا کہ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ میں یقیناً بڑا بخشنے والا ہوں۔ غفار مبالغے کا صیغہ ہے، ہمیشہ بخشنے والا، بڑا بخشنے والا، لیکن کس کے لیے؟ لمن تابا، جو توبہ کرے، شرمندہ ہو، اقبال جرم کرے، اعتراف کرے
وآمنا اور ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، ثم اہتدی پھر ہدایت کے راستے پر چل نکلے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہدایت کے راستے پر وہ راستہ اپنا سمت درست کر لے، پھر بے شک ایک قدم بھی چل نہ سکے، پھر توبہ ٹوٹ جائے، پھر بھی توبہ ہے۔ بے شمار حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اس سے نہ گھبراؤ کہ توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو۔ پہلی دفعہ توبہ کرو گے تو شاید تم ایک قدم بھی نہ اٹھا سکو، بس رخ سیدھا کر کے گر پڑو۔ اگلی دفعہ توبہ کرو گے تو 2 قدم اٹھا لو گے، پھر گرو گے تو پھر اگلی دفعہ شاید 4 قدم اٹھا لو گے، اینڈ کرتے کرتے پھر آہستہ آہستہ تم اپنی اس برائی پر قابو پا لو گے۔ تو انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ بے شمار حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہوا تھا، تو وہ ایک شیخ کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس گیا یا صوفی کے پاس گیا، اس نے کہا جی میں نے 99 افراد کو قتل کیا ہے، تو کیا میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے کہ میں نیک بن جاؤں؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے، اور تم نے تو 99 قتل کیا، تمہاری تو معافی تمہیں کیسی مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا چلو میں سینچری پورا کر لوں۔ اس نے اس شیخ کو بھی قتل کر دیا، عالم کو بھی یا صوفی کو بھی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اسے خیال آیا کہ بہت ہو گئی، میں کسی اور شیخ سے پوچھتا ہوں۔ تو وہ کسی اور عالم یا صوفی کے پاس گیا اور اس نے اپنی اس بات کا شرمندگی کا اظہار کیا کہ میں 100 افراد کو قتل کر چکا ہوں، تو کیا میرے نیک بننے کی کوئی گنجائش، مجھے معافی ملنے کی کوئی گنجائش ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فوراً کرو، دیر نہ کرو، جلدی سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی وہ جو سورۃ زمر میں الفاظ آئے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تو سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اس نے کہا توبہ کر لو ابھی، تو اس نے فوراً توبہ کر لی۔ اب وہاں سے وہ اب اس شیخ کے کہنے پر، اس صوفی یا عالم کے کہنے پر توبہ کرنے کے بعد وہ گھر کی طرف چلا، راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل گیا کہ اس کی روح قبض کرو، اس کی جان قبض کرو، تو دونوں طرف کے فرشتے آ گئے۔ اس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے، تو جو بروں کی جانیں قبض کرنے والے فرشتے تھے وہ بھی آ گئے، اور چونکہ اس نے توبہ کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو وہ بھی آ گئے نیکوں کی روح قبض کرنے والے۔ وہ کہ ہمارا آدمی ہے، کوئی ہمارا آدمی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کیس اللہ کے حضور پیش کیا کہ اے اللہ ہم میں سے کون سے فرشتے جو ہے اس کی روح قبض کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس کا فاصلہ ناپ لو، اگر اس نے آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے تو اس کو نیک ٹریٹ کر لو، اس کو نیک سمجھو، اگر تھوڑا سا فاصلہ طے کیا ہے آدھے سے کم تو اس کو بروں میں شامل کر لو۔ یہ سب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن ہے کہ فاصلہ ناپا فرشتوں نے، تو فاصلہ تبھی اس نے کم طے کیا تھا۔ از یہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اس فاصلے کو کھینچ کے بڑا کر دیا، اور جب انہوں نے ناپا فرشتوں نے تو معلوم ہوا کہ وہ تو بہت زیادہ فاصلہ آدھے سے زیادہ طے کر چکا ہے، حالانکہ کیا اس نے نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی غفاری ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی بندہ، وہ جو حدیث میں ہے کہ کوئی شخص ہاتھ بالش پر اس کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پر اس کی طرف جاتا ہے، کوئی بندہ چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی عنایات اور اس کی مہربانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکوں میں شامل کر کے اس کی برائیوں کو معاف کر دیا اور اس کو نیکوں میں ٹریٹ کیا، نیکوں میں شامل کر دیا، صرف توبہ کرنے پر کہ اس نے دل سے شرمندگی کا اظہار کیا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اس نے توبہ کے لیے جو اہل علم ہیں، جو اہل رجال دین ہیں، ان کی طرف رجوع کیا، اور فائنلی اس نے توبہ کر لی۔ البتہ اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اس کو سورہ نساء میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18
کو ذرا سامنے رکھیے. ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اب اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہم کر سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ اس کو میں نے اپنے اوپر لازم کیا تو وہ بادشاہ جو مرضی کرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اصل میں اس کا اپنی مہربانی کا اظہار ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے الذین یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت میں برائی کرتے ہیں. یہ جہالت جو ہے یہ عقل اور علم کی نفی ہے. اگر علم کا مخالف سمجھا جائے تو جہالت کے معنی ہے لا علمی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو گناہ کا کام ہے وہ کر بیٹھا، بعد میں پتہ لگا یہ تو گناہ کا کام تھا. دوسرا کیا ہے کہ پتہ تو تھا یہ غلط ہے لیکن جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا، یعنی جہالت عقل کی نفی بھی ہے. عقل کون ہے؟ عاقل کون ہے؟ جو اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں حقیقت انسان میں کہ عقل کیا ہے؟ باندھنے کی چیز، جو انسان کی وہ فیکلٹی، وہ صلاحیت کی جس کے ذریعے سے انسان اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے، اس کو عقل کہتے ہیں. تو اس لیے اس کے لحاظ سے ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ جس نے کوئی برائی کی جذبات کی رو میں بہ کر، شعوری طور پر نہیں، جذباتیت میں، ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ توبہ کر لیں قریب ہی، یعنی جلدی فوراً توبہ کر لیں، دیر نہ کریں. یعنی جو ہی احساس ہوا یا جو ہی جذبات ٹھنڈے ہوئے فوراً شرمندگی ہوئی نا میں فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے، گر گئے، سجدے میں پڑ گئے، یا اللہ معاف کر دے، ربا معاف کر دے، غلطی ہو گئی. ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. یہ جو تابہ یتوب کا لفظ ہے اس کو ایک اور اینگل سے بھی نوٹ کر لیں کہ جیسے پچھلی صورت میں آیا تھا نا کہ سغت قلوبکما، میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ جیسے رغبت کا لفظ ہے اسی طرح یہ سغت کا لفظ ہے کہ یہ دونوں طرف استعمال ہوتا ہے. رغبت الہ کسی کی طرف مائل ہونا اور رغبت ان کسی سے متنفر ہونا، کسی سے منہ موڑنا. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ. تو یہ توبہ کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس فرق کے ساتھ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اللہ کے ساتھ آئے گا فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. اور جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا سورہ تحریم کی آیت میں، وہاں کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو جب بندے کی توبہ کا ذکر ہوگا تو الہ کے ساتھ ہوگا توبوا الی اللہ، اور جب اللہ تعالیٰ کی توبہ جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں توبہ قبول فرمانا، تو اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوگی فاولئک یتوب اللہ علیہم. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. فرق کیا ہے کہ جب بندے نے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کو ماننے سے، اس کے پیغمبر کو ماننے سے منہ موڑ لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت پھیر لی تھی اس سے، جا دفع ہو جاؤ. اب جب وہ لوٹتا ہے واپس اللہ کی طرف، تابہ یتوب توبن کے معنی ہی لوٹنا ہے، واپس آنا ہے. وہ جو سفر سے واپسی کی دعا ہے گھر پہنچنے کی، آئبونا تائبونا ولربنا حامدونا، ہم لوٹنے والے اور توبہ کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے، اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ پھیر لیتا ہے، اسے جاؤ دفع ہو جاؤ. اور جب بندہ واپس اس کی طرف آتا ہے، اس کی جناب میں توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ واپس اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توبہ ہے. فاولئک یتوب اللہ علیہم. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. اس کا الٹ، یعنی ایک ہے توبہ کہ انسان سے جذبات میں یا علمی میں کوئی گناہ ہو گیا اور جو ہی وہ اس کے جذبات ٹھنڈے ہوئے یا اس کے علم میں آیا کہ اس نے غلطی کی ہے تو فوراً اس نے معافی مانگی، فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑایا، رویا، سجدے میں گر گیا. تو اس کی تو توبہ اللہ تعالیٰ ری ایشور کر رہا ہے، یقین دہانی کروا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً اس کی توبہ قبول کرے گا. خود کہہ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ. لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ
کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور کوئی توبہ نہیں ہے ان کی، یعنی ان لوگوں کی توبہ کی کوئی قبولیت نہیں ہے، الذین یعملون السیئات، جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان پر موت آتی ہے، قالا، تو کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں کینسر ہو گیا ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور بچنا محال ہے، اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی جناب میں۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی کسی کو بخش دے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے، تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کرے۔ لیکن جو قاعدہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہ کیا ہے کہ وہ شخص کے برائیاں کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں، اس کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ مر جائیں، وہ لوگ جو مر جائیں اس حالت میں وہ کافر ہوں تو قیامت کے دن ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے ایک تکلیف دینے والا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو توبہ گناہ کے فوراً بعد کی جائے تو اس کی قبولیت کے امکانات بہت روشن ہیں، اور اگر توبہ میں دیر کی جائے تو پھر اس کی قبولیت کے امکانات کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب کون سی لائن ہے، جو لائن ڈرا کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جب تک موت کے سکرات ظاہر نہ ہو، ہوتا نا کہ انسان کی پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، سورہ قیامہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ پھر اسی طرح موت کے سائنز ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس اب 2 دن چلے گا یہ، یا عام لوگوں میں جو پرانے سیانے لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ فلاں فلاں علامات ظاہر ہو گئی ہیں تو اب یہ مر جائے گا۔ تو جب تک سکرات الموت نہ آئیں، موت کی علامات ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن وہ توبہ کہ جو گناہ کے فوراً بعد کی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں اس توبہ کا امکان ہے کہ اللہ چاہے تو بخش دے، موت کے سکرات شروع ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، اور برائیاں بہت کی ہوں، بوڑھا ہو جائے، ریٹائر ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخش سکتا ہے۔ لیکن وہ توبہ، ایک توبہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا، یہ وہ نہیں ہے۔ باقی جو بین ہے، اور یہ جو کہہ دیا کہ مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر تھا اور موت آ گئی اس کو، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کے بین آپ کی سمجھیں کہ جو آپ نے الفاظ سن رکھے ہوں گے کہ بین الخوف والرجا، انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، اور امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ جیسے حضرت ابوبکر کی طرف یہ بات جو ہے وہ منسوب ہے کہ میں جب اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا کہ سب بخشے جا رہے ہیں سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ نکل آؤں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اتنی امید ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سب لوگ پکڑے جا رہے ہیں سوائے ایک آدمی کے کہ جس کی بخشش ہونے والی ہے، تو کیا جب وہ میں ہی نکل آؤں کہ جس کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اصل میں جو اس کی جو پریکٹیکل اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، لیکن جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ گناہ کرنے کے بعد اگر انسان کو یہ محسوس ہو کہ اب میری بخشش تو نہیں ہو سکتی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ستیہ ناش تو ہو ہی گیا، پھر سبا ستیہ ناش صحیح، پھر انسان میں ایک بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمارا دین جو ہے چونکہ دین فطرت ہے، اس میں ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے۔ تقویٰ، یہ برائی کی طرف جانے سے پہلے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، برا کام کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ لیکن اگر گناہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اور ساری عمر جو ہے انسان نے گناہ ہی گناہ کیے ہوں، اور وہ اس شخص کی طرح جس نے 99 اور پھر 100 قتل کیے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اس کھلا دروازہ جو ہے اس کی طرف انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشن حال ہے۔ فارسی کی ایک بڑی خوبصورت ربائی سنا کر آپ کو میں آج رخصت دوں گا۔
کہ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، بڑی آسان سی فارسی ہے، باز آ واپس آ جا، چھوڑ دے، ہر آنچ ہستی باز آ، تو جو بھی ہے چھوڑ دے، توبہ کر لے، گر کافر ہو گبورو بت پرستی باز آ، تم کافر ہو، بت پرست ہو، یا جو بھی تم نے برے کام کیے ہیں، باز آ۔ این درگاہ نومیدی نیست، یہ میری بارگاہ جو ہے، اللہ تعالیٰ سے کہا طرف سے کہ میری یہ بارگاہ جو ہے یہ نا امید کرنے والی بارگاہ نہیں ہے۔ اگر 99 اور 100 قتل کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتا، بس اس کی طرف بڑھے صحیح، اس کی جناب میں معافی مانگے صحیح۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ این درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر 100 بار بھی تم توبہ کر کے توڑ چکے ہو، پھر بھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، دفع ہو جاؤ، تم نے مذاق بنایا ہوا، پکھان بنایا ہوا، توبہ معافی معافی معافی، چل بھاگ جا، نہیں۔ این درگاہ نومیدی نیست، یہ میری بارگاہ جو ہے یہ نا امید کرنے والی بارگاہ نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی 100 بار بھی توبہ توڑ دی ہے تو بازا، چھوڑ دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔